سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامہ بلجام من نار۔ کیا یہ حدیث ان کی نگاہوں سے نہیں گزری؟ الحفیظ والامان، الیاذ باللہ، اللہ سے ڈرو اور اپنی ایمان کی خبر لو، اپنی ایمان کو سنبھالو۔ صحابہ کرام کے تقدس کو بگاڑنے سے تمہارا بگڑ جائے گا، صحابہ کرام کا کچھ بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما۔ وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اے چہرے زیبائے تو رشک بتان آزری، ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں بالا تری۔ تو از پری نازک تری وز برگ گل نازک تری، وز ہرچ گویم بہتری حقا عجائب دل بری۔ آفاقہ گردید ام مہر بتاں ورزید ام، بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم سامعین، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ اسی مہینے میں تشریف لائے، جلوہ افروز ہوئے۔ یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، چونکہ آپ کی آمد اس مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس مہینے میں اس سلسلے میں کوئی عمل نہیں ہے کہ آپ کے آمد پہ کوئی خاص عمل کیا جائے یا اس مہینے میں کوئی خاص عبادت کی جائے۔ آپ تو رہتی دنیا تک کے لیے پیغامات لے کے آئے، روشنی لے کے آئے۔ جو بھی عمل کرنا ہے ہمیں پوری زندگی عمل کرنا ہے۔ ہاں، کچھ ایسے ایسے اعمال ہیں جو کچھ مہینوں کے ساتھ خاص ہیں، کچھ دنوں کے ساتھ خاص ہیں، کچھ راتوں کے ساتھ خاص ہیں، کچھ ایام کے ساتھ خاص ہیں، اس سے بھی انکار نہیں۔ مگر اس مہینے میں کوئی عمل ہمیں نہیں دیا گیا ہے۔ اپنے طور پہ، اپنے حساب سے، بلا کسی تشدد کے اور بلا کسی اہتمام و التزام کے ہم کوئی عمل بھی کرنا چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مان لیجیے جو درود شریف کا اہتمام کیا جائے، سنتوں کا اجرا کیا جائے، تجدید ایمان کی جائے، خوب خوب آپ سے محبت کا اپنے اعمال سے مظاہرہ کیا جائے۔ جہاں تک اسلام الاؤ دیتا ہے، جہاں تک شریعت میں گنجائش ہے، ایسا کوئی عمل نہ ہو جو راہ بدعات کی طرف چل پڑے۔ ہم کو تو وہ کرنا ہے جو آپ نے دیا ہے، جو صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ ہم تعامل صحابہ کو بھی دیکھیں گے، تابعین، تبع تابعین کے اعمال کو دیکھیں گے، ائمہ اعظام کو دیکھیں گے، محدثین کرام کو دیکھیں گے، غوث کتب ابدال کو دیکھیں گے، جو ہمارے مہتدی ہیں، مقتدی ہیں، پیشوا ہیں، کبار علماء ہیں، اعظام علماء ہیں۔ ان حضرات کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں گے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اپنے من سے کوئی عمل نہ ہو، اصل شریعت کو شریعت کی روشنی میں سمجھا جائے۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام اس مہینے میں تشریف لائے۔ دنوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سوموار کے دن آپ تشریف لائے، پیر کے دن آئے۔ مہینے میں اختلاف نہیں ہے، اسی مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں آئے۔
البتہ تواریخ میں اختلاف ہے، بعض لوگ 8 ربیع الاول کو کہتے ہیں، بعض 9 بھی بتاتے ہیں، اور بعض لوگ 12 ربیع الاول کو بھی آپ کی تاریخ ولادت کو ثابت کرتے ہیں۔ بہرحال اس مہینے میں آپ کا آنا تو حق ہے۔ محترم، آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی رسول آئیں گے۔ یہ ہم کو اپنے طور پہ مضبوطی کے ساتھ ایمان بنانا ہے اور عقیدہ۔ دنیا میں اب جو ہے نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے معدوم ہو گیا، معطل ہو گیا۔ نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ عقیدہ بنا کے رہنا ہے، یہ عقیدہ مان کے چلنا ہے۔ دنیا ہے، بہت سارے سر پھرتے رہتے ہیں، لوگوں کے عقائد کو مخرب کرتے رہتے ہیں، ایمان کو بگاڑتے رہتے ہیں۔ بعض تو خود دعوے دار ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے دوسری راہوں سے، دوسرے طریقے سے لوگوں کے ایمان کو، اعمال کو خراب کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اعمال بھی کرنے ہیں اور عقائد کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے، ایمان کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے۔ اس لیے اعمال بگڑ جائیں گے، ہمارے عقائد نہیں بگڑیں گے، ایمان نہیں بگڑے گا۔ کچھ دیر کے لیے اعمال خراب ہو سکتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ہمارے اندر عملی کمزوریاں آ سکتی ہے۔ ہم انسان ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ انسانی ضعف، انسانی کمزوری ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اعمال میں کمزوریاں ہو سکتی ہیں۔ اعمال میں کمزوریوں کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے اعتقاد پہ، ہمارے ایمان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن جب ہمارے عقائد بگڑ جائیں گے، ایمان خراب ہو جائے گا، تو اعمال برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے۔ اس لیے اعمال بھی کرنے ہیں اور عقائد کو، ایمان کو مضبوطی کے ساتھ، پوری فکر مندی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ سنبھال کے چلنا ہے۔ اغیار بھی ہمارے ایمان کے لٹیرے ہیں، دوسرے بھی ایمان کے ڈاکو ہیں، قذاق ہیں، اور کچھ اپنے گھر کے اپنوں میں سے ہمارے عقائد و ایمان کے لٹیرے ہیں۔ اس لیے اپنوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے، اپنوں سے بھی بچنا ہے، اور سب کی باتوں کو سمجھنا ہے، سب کی چالوں کو سمجھنا ہے۔ ہم کو آنکھ بند کر کے کسی پہ اعتماد نہیں کر لینا ہے، آنکھ بند کر کے اپنے ایمان کو، اپنے عقائد کو ان کے حوالے نہیں کر دینا ہے، چونکہ ایمان بہت قیمتی دولت ہے، عقیدہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، سنبھلنا ہے، سنبھالنا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کہیں بھی ہمارے ایمان کو برباد کرنا چاہے، نبوت کے سلسلے میں، رسالت کے سلسلے میں کوئی دعوے دار ہو جائے، گاڑیوں پہ چلتے پھرتے اگر آپ پاس دلائل قاطعہ ہے، براہین قاطعہ ہے، معلومات کا ذخیرہ ہے، تو اس کا منہ توڑ جواب دیجئے، دندان شکن جواب دیجئے۔ اور اگر آپ کو معلومات نہیں ہے، پھر آپ پوری طور پہ ان سے بیزار رہیے اور بیزاری برتیے، صاف کہہ دیجئے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اپنے نبی کریم علیہ السلام کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، خاتم الرسل مانتے ہیں، کوئی نبی کا اب گزر نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائیں دنیا میں، ان پر بھی واجب ہے کہ وہ بھی پیروی کریں گے نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کی۔ یہ اور بات ہے، ان کا آنا نہیں ایسا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کو دوبارہ دنیا میں آنا ہے، ہمارے عقائد میں سے ہیں، ہمارے ایمان میں سے ہیں، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اپنی نبوت کی روشنی میں، اپنی رسالت کی روشنی میں زندگی گزاریں گے، نبی رہیں گے، ان سے ان کی نبوت مسلوب نہیں ہوگی، ان سے ان کی رسالت سلب نہیں کی جائے گی، نبی رہیں گے، اور نبی رہتے ہوئے
ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہوں گے، مطیع ہوں گے، اطاعت گزار ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نبی وہ ہمارے نبی کی پیروی کریں گے تو یہ زید و عمر بکر کا کیا وجود ہے جو چلتے پھرتے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہم کو یہ عقیدہ بنانا ہے، یہ بھی عقیدہ بنانا ہے۔ عقائد میں سے بہت کچھ ہے، صرف یہ نہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، زندے بعد حساب و کتاب دینا ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، یہ نہیں اس میں بھی لوگ حملہ کرتے ہیں، اس کو لوگ مشکوک کرتے ہیں۔ جنت کا یقینی ہے، دوزخ بھی طے ہے۔ لازم بنا لیجئے، دو چیز کو لازم کرتی ہے، شرک جہنم کو لازم کرتی ہے، توحید جنت کو لازم کرتی ہے۔ اے توحید کے متوالو، جامع توحید سے ایسا سرشار ہو جاؤ، ایسا معمور و مخمور ہو جاؤ کہ اپنے آپ پہ جنت کو لازم کر لو، واجب کر لو۔ اے شرک سے بیزار رہنے والو، شرک سے ہمیشہ کے لیے بیزار رہو، دور رہو، چاہے شرک جلی ہو، چاہے شرک خفی ہو، شرک شائبہ ہو، کوئی بھی شرک ہو۔ جب شرک آئے تو پسے پشت ڈالو، توبہ کرو اور شرک کی راہوں پہ گویا کہ بالکل نہ چلنے کا عزم کرو، عزم صمیم کرو، شرک سے ہمیشہ لگ رہو۔ تو توحید کو اپنانا ہے، دولت توحید سے مالا مال ہونا ہے، اور شرک سے اپنے آپ کو بیزار رہنا ہے، دور رہنا ہے، کسی طرح کا بھی کوئی شرک ہو، یہ عقیدہ بنانا۔ اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہو، آپ کے وجود پہ، اور آپ کی ربوبیت پہ، آپ کی الوہیت پہ، آپ کی معبودیت پہ مکمل ایمان ہو، مکمل یقین ہو، اور یہ یقین ہو اور یہ عمل ہو کہ آپ اللہ کی ذات پرستش کے لائق ہیں، اللہ کی ذات پوجا کے لائق ہے، اللہ کی ذات عبادت کے لائق، کوئی بھی نہیں۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، مرض و شفا کا مالک اللہ ہے، اور ساری کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے۔ یہ ایمان بنانا ہے، یہ عقیدہ بنانا ہے۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہو کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، گناہوں کا خطاؤں کا ان سے صدور نہیں ہوتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اگرچہ معصوم عن الخطا نہ ہیں مگر محفوظ ضرور ہیں، ان سے گناہ ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر فوراً تائب ہو جاتے ہیں اور توبہ تلہ کر کے جب تک اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا لیتے ہیں، دم نہیں لیتے ہیں، سانس نہیں لیتے ہیں، ان کو چین نہیں آتا ہے، چونکہ یہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تلامذہ راشدہ ہیں، شاگردان رشید ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اخلاق حمیدہ سے سنوارا ہے، اچھے اطوار و کردار سے سجایا ہے، ان کی زندگیوں کو دوسروں کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ مانند ستاروں کے ہیں، ان میں جن کی پیروی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر آج کچھ ایسے بھی سرفرے ہیں جو فرسودہ روایتوں کو لے کر، رافضی باتوں کو لے کر، ان کے مسلک کا سہارا لے کر صحابہ کرام پہ سب و شتم کرتے ہیں، ان کے تقدس کو بگاڑنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کی عظمت کو برباد کرنے پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ الحفیظ والامان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابیت جو ان کا درجہ ہے، ان کے مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایسے تو ان کے بہت سارے مناقب و منازل ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ عظیم صحابی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ ان حضرات پہ زبانیں چل رہی ہیں، زبان دراز ہو رہی ہیں، حفوات و بکواس کا سلسلہ لگا ہوا ہے، رکنے کا نام نہیں ہے، سنبھلنے کا نام نہیں ہے، ببانگ دہل ان حضرات کے تقدس کو بگاڑ رہے ہیں۔
اللہ اکبر، ان کے تقدس کو کیا بگاڑیں گے؟ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اپنا عقبہ بگاڑ رہے ہیں، اور اپنے ہم نواؤں کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے خود سنا ہے ان کو بولتے ہوئے کہ بہت ساری روایتوں کو چھپا گئے، حدیث کا ایک حصہ وہ دبا گئے بنو امیہ کے ڈر سے، ان کے رعب سے، ان سے ڈر گئے کہ صحابہ کرام میں حقاق حق نہیں تھا، ابطال باطل نہیں تھا، حق گوئی و بے باکی نہیں تھی۔ صحابہ کرام کون ہے جان تو لیتے، مجھے پاک کے شاگرد ہیں، اور ان میں کتمان علم، ان میں کتمان حدیث ہو، کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامہ بلجام من نار؟ کیا یہ حدیث ان کی نگاہوں سے نہیں گزری؟ الحفیظ والامان، الیاذ باللہ، اللہ سے ڈرو اور اپنی ایمان کی خبر لو، اپنی ایمان کو سنبھالو۔ صحابہ کرام کے تقدس کو بگاڑنے سے تمہارا بگڑ جائے گا، صحابہ کرام کا کچھ